فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم کا خوف زائل ہوا، وجاءته البشرى، اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری ملی، یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے، یعنی قوم لوط کے بارے میں کلام اور سوال کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجادلہ یہ تھا کہ آپ نے فرشتوں سے فرمایا کہ قوم لوط کی بستیوں میں اگر 50 ایماندار ہوں تو کیا تو بھی تم انہیں ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر 40 ہوں؟ انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر 30 ہوں؟ انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ آپ اس طرح فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر ایک مرد مسلمان موجود ہو تب ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس میں لوط علیہ السلام ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے جو وہاں ہیں، ہم حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچائیں گے، سوائے ان کی عورت کے کہ وہ ہلاک ہونے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ آپ عذاب میں تاخیر چاہتے تھے تاکہ اس بستی والوں کو کفر سے اور گناہوں سے باز آنے کے لیے ایک فرصت اور مل جائے۔ چنانچہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان ہوئی، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم ضرور تحمل والے، لحلیم، حلیم کے معنی ہے تحمل والے، اواہ منیب بہت آہیں کرنے والے، منیب رجوع لانے والے۔ آپ کو رقت قلبی عطا فرمائی، آپ کو اللہ تعالی نے نرمی اور رحمت عطا فرمائی، اور اسی نرمی اور رحمت اور رقت قلبی کی وجہ سے آپ نے فرشتوں سے مباحثہ کیا، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ قوم لوط پر ابھی عذاب نہ آئے، مزید انہیں مہلت دی جائے اور توبہ کرنے کے لیے مزید ان کو وقت دیا جائے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی صفت بیان ہوئی حلیم۔ حلیم کے معنی ہے تحمل والا، برداشت کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلم عطا فرمائے۔ یہ اللہ والوں کی صفات ہے کہ وہ ہر معاملے میں، خاص طور پر دنیاوی معاملات میں، خاص طور پر اپنے گھر والوں کے معاملات میں، خاص طور پر دشمنوں کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں اس میں وہ بہت برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اواہن بہت آہیں کرنے والے، بہت گڑگڑانے والے، منیب اللہ کی بارگاہ میں بہت رجوع لانے والے۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کا نور ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا۔ یعنی یہ فیصلہ اٹل ہے، اور کسی اٹل فیصلے کے متعلق انبیاء سوال کریں تو انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ اٹل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ یہ عذاب ضرور آئے گا، آپ اس معاملے سے اعراض فرمائیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے، اسے حضرت لوط علیہ السلام کو ان فرشتوں کا غم ہوا، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کے سبب دل تنگ ہو گیا، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور وہ بولے یہ بڑی سختی کا دن ہے۔ فرشتے
انتہائی خوبصورت اور حسین صورتوں میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ان فرشتوں نے جو انسانی شکل اختیار کی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے 13-14 سال کے لڑکے ہیں اور انتہائی حسین صورتیں ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی حیت اور ان کی جمال اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا، اور پھر آپ نے یہ خیال کیا کہ آپ کی قوم انتہائی برے اعمال میں مبتلا ہے، اس لیے آپ نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی سختی کا دن ہے، اور آپ کو ان کے آنے کا غم ہوا اور ان کی فکر میں آپ کا دل تنگ ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اس معاملے کی طرف توجہ فرمائی، اور آپ کی توجہ اس طرف نہ ہوئی کہ یہ فرشتے ہیں۔ مروی ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ وہ قوم لوط کو اس وقت تک ہلاک نہ کریں جب تک کہ حضرت لوط علیہ السلام خود اس قوم کی بدعملی پر 4 مرتبہ گواہی نہ دیں۔ چنانچہ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے ملے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں بستی والوں کا حال معلوم نہ تھا؟ فرشتوں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے روئے زمین پر یہ بدترین بستی ہے، اور یہ بات آپ نے 4 مرتبہ فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ منافقہ تھی، سامنے اسلام ظاہر کرتی تھی، دل سے وہ کافرہ تھی۔ وہ باہر نکلی اور اس نے اپنی قوم کو جا کر خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین مہمان آئے ہیں جن کی مثل اب تک کوئی شخص نظر نہ آیا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی، یعنی کچھ شرم و حیا باقی نہ رکھی تھی، اور یہ برے کاموں کے عادی تھے۔ انہوں نے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کریں۔ قال، آپ نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو۔ ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ یعنی مراد یہ کہ اپنی ازواج سے تم تمتع کرو، یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کی ازواج کو، عورتوں کو، جو قوم کی بیٹیاں تھیں، شفقت کی وجہ سے اپنی بیٹیاں فرمایا تاکہ اس حسن اخلاق سے وہ فائدہ اٹھائیں اور غیرت اور حمیت سیکھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔